حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی۔ کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے، اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے۔ جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا۔ وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ، میں کامیاب ہو۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے۔ شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کے دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے کہا بس بھائی کامیاب ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا، اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے، بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا، آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا، اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے۔ زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رخصت ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا، بغداد کی گلیاں سونی ہوئی، کوفے کے لوگ تڑپے، مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی۔ وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی، اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے، حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے۔ مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے، طاقتیں بیدار ہوتی ہے، روحیں بیدار ہوتی ہے۔ حضرت علی کثرت سے نماز پڑھتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے عبادت کرتے۔ حج تو اتنا محبوب تھا، ہر سال حج کرنے جاتے، ہر سال حج کرتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے، باوجود غریبی کے، گھر میں کوئی شے، اور یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی تھی ورنہ تو مالک تھے کون ہے، باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا، مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا، ایک جنگ میں 2-3 تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے۔ حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں، جب میں نماز کی نیت باندھوں تو نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک طرف حال یہ ہے، ایک طرف، اور دوسری جانب کیا حال ہے؟ ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، حضرت علی بھی نماز میں تھے، نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا۔ حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا، نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی، میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی۔ فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں، سب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ملا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے۔ فرمایا پھر کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی، نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے، کون
پیسے والے سخی میں نہیں دیا کھا بیاں صاحب کہہ رہے مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا ایتھے اوتھے دواں جہانی سخی کلال نہیں ہوندا نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے وہ جھولی بھر کے بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئے ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں پیسہ کمانا دولت کمانا رزق حلال کمانا عبادت ہے اور اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے اپنا آپ ضائع نہ کرے شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے آج پورے عالم دنیا میں عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا پوری دنیا حضرت علی کا پھر اللہ نے فہم دیا بصیرت حضرت علی کو اللہ نے علم دیا بہت بڑے عالم تھے حضرت بہت بڑے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیر خدا اس مسئلے کو حل کرتے بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے حضرت علی نے اوپر دیکھا نیچے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا فرمانے لگے نہ تو اس وقت 7 آسمانوں پہ ہے نہ 7 زمینوں پہ ہے نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہے فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ایک ہے دونوں میں سے تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے تو واقعہ علم کا دروازہ ہے تو علی ہے جبریل تو میں ہی ہوں جبریل یہ ان کے علم کی وسعت یہ ان کی حکمت اور دانائی کی وسعت حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو کوفے کی جامع مسجد میں شہادت کا درجہ حاصل کر گئے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغض نفاق ہے علی کا بغض نفاق ہے منافق ہونے کی علامت ہے اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے علی کا بغض کتنی بڑی بات ہے علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے علی کا پیار علامت ایمان ہے تو 3 قسم کے گروپ بن گئے ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس بعض کو تو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو اس سے بھی آگے نہ جاؤ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کے علی بھی حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے نہیں یہ لفظ نہیں بولنا یہ نہیں کہنا ہم نے مسئلہ بن جائے کچھ سرے سے اس قدر زیادہ معاذ اللہ تعالیٰ اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا وہ چرس بناتے ہیں بھنگ لیتے ہیں وہ دھندا کرتے ہیں بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے ہیں زنجیریں پہن لیے اور کوئی شے آتی نہیں سارا دن علی علی کرتے رہتے سارا دن حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بہ رہا ہو دریا اس دریا میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا اتنی نفرت نشے سے شراب سے مولا علی شیر خدا تھا اور ہم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے حوالے کر دیے معاذ اللہ جو بیچارے 6 مہینے غسل نہیں کرتے، ان کو وضو کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے، مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے۔ جس آدمی کے منہ کے اندر سگریٹ کی بدبو آ رہی، گند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے، وہ علی علی پکار رہا ہے، پابندی ہونی چاہیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا پاکیزہ ہے۔ میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے، تو مفتی اعظم کہلاتے تھے، لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے۔ ان کا ایک مرید کسی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو۔ کہا نہیں وہ مفتی اعظم ہے۔ کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں۔ وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے دونوں۔ وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہیں تو آپ کا یہ مرید مجھے لایا ہے، سوال پوچھنا تھا۔ کہا پوچھو۔ کہنے لگے نبی پاک کی 4 بیٹیوں کا نام بتائیں۔ حضور مفتی اعظم ہند بیٹھک میں بیٹھے تھے، ڈرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے۔ وہ کہنے لگا یہ تمہارا پیر تم کہتے تھے مفتی اعظم ہے، اسے 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلا گیا ہے، وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا۔ آپ کے مرید کہتے میں بھی خاموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا۔ حضرت اٹھ کے کو چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا، میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے۔ میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں، یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں، ان کے نام پلیت زبانوں سے لیے جا سکتے، ناپاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے۔ یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے، بڑا ظالم ہے وہ پیر، بڑا ظالم ہے جس نے بالکل بد عمل اور برے قسم کے قوال بٹھائے ہوئے ہیں، جو نہ منہ دھوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ کا۔ ان کے منہ سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا، ان کے منہ سے تو مولا علی کی بات سنے گا، جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے منہ میں مسواک کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو۔ ایسے ہی ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے گی؟ اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ۔ حضرت علی شیر خدا، دنیا کیا جانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں۔ او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے، کچھ بہاریں دیکھ کے آئے، کچھ بہاریں یہاں دیکھی، کچھ چڑھتی جوانی میں آئے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی، میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا۔ 10 سال کا مینوں عشق لگا سی، کھیڈا کھیڈ دی نو تے کھیڈا بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ان تے رول دی گئیاں۔ حضرت علی شیر خدا، واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے، سرکار کا نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے، قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں، غربت آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، کہنے لگے غربت ہے، پریشانی کا عالم ہے، حالات دگرگوں ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے، چلو چل کے ان کا بوجھ کٹائیں۔ چلو کہا ٹھیک ہے، چلو ان کا ایک بیٹا لے آ کے، ان کے بچے زیادہ ہیں، ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی، اپنے گھر میں رکھیں گے، بوجھ بٹ جائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے، ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے لے جاؤ۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں، دوسرا میں لے جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے، یہ زمانہ جانتا ہے، بچپن کا پیار ہے، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں پہلا پریت رلائی،
फरमाया मुझे हमें पता है आप किसको लेके जाएंगे, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवायत में लफ्ज बड़े प्यारे हैं, अल्लाह करे आपको लुत्फ आए इस बात का, लफ्ज बड़े प्यारे हैं। हजरत अली कहते हैं मेरा कल छोटा था और मैं बच्चा था, अभी 7-8 साल उम्र थी। अल्लाह के रसूल मेरे सहन के अंदर घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया अली आजा यार सीने से लगदा। तो हजरत अली कहते हैं मैं दौड़ के गया, दौड़ के मैंने जाके सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगाया। हजरत अली फरमाते हैं ये मेरा मकाम है, 8 साल की उम्र में सीना लगाया था और जब रसूलुल्लाह को कब्र में उतारा फिर भी मेरा ही सीना मुस्तफ़ा के सीने से लगा हुआ, मेरा ही सीना लगा हुआ था हुजूर के सीने। मियाँ साहब ने कहा था पानी परन सहेलियां रंगा रंग कड़े असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। फरमाते हैं मेरा ही सीना हुजूर घर ले आए। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो मैं अभी छोटा बच्चा था, 9-10 साल उम्र थी। एक दिन मैंने हुजूर को देखा, यहाँ तो हजरत अली का नाम लेने वालों ने पक्की पढ़ ली है ना, पक्की पढ़ी हुई है, सारे ही अल्लाह खैर करे मजूब हो गए, रोटी ज़मीन पे खाते हैं, नमाजें अर्श पे पढ़ते हैं। वो बाकी सारे काम दुनियादारी के करते हैं, नमाज की दफ़ा मजूब हो जाते हैं। बाकी हर चीज़ की होश है, सिर्फ इन्हें नमाज रोजे की होश नहीं। मौला अली शेर खुदा मुतासर किस चीज़ से हुए? आप कहते हैं मैं इस्लाम की किस चीज़ से मुतासर हुआ? फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, मैं बच्चा था। एक दिन मैंने हजरत खतीजतुल कुबरा को और नबी पाक को नमाज पढ़ते देखा। नमाज का फर्ज हुई तो ये वो हुजूर कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? हम तो फर्ज होने के बाद नहीं पढ़ रहे, और रसूल पाक फर्ज होने से पहले नमाज अदा फरमा, फर्ज होने से पहले। और हजरत अली का मैंने कौल सुनाया था। मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने दुआ की है खुदा बंदा मुझे जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना, जहाँ नमाज ना हो मेरा तो वहाँ दिल ही नहीं लगता। हजरत शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं हजरत खतीजतुल कुबरा हुजूर के साथ नमाज पढ़ रही थी, अल्लाहु अकबर कहा, फिर गर्दन झुकाई, देर तक खड़े रहे, फिर रुकू किया, फिर सर सजदे में रखा तो देर हो गई। कहते मैं बच्चा था, गौर से देखता रहा, गौर से देखता रहा। जब हुजूर फारूक हुए तो मैंने कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु, ए मेरे मुअज्जल भाई ये आप क्या कर रहे थे? तो हुजूर ने फरमाया मैं उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया हूँ, उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया हूँ। तो हज़रत अली कहने लगे मुझे बड़ी पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। मुझे क्या पसंद आई है? तो सारे बोलो भला क्या पसंद आई है, क्या पसंद आई है जी? दुआ करे सारे मुसलमानों को नमाज पसंद आ जाए, आमीन तो कहना, सबको नमाज पसंद आ जाए। अल्लाह करे ऊपर जितनी माएँ बहनें बैठी हैं सबको नमाज पसंद आ जाए और अपने बच्चों को भी वो नमाज का आदी बना दे। नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली कहने लगे कि हुजूर मुझे पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। क्या? नमाज। हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़, तू भी नमाज पढ़नी शुरू कर दे। और फिर चुपके से हुजूर ने कान में कहा, फरमाया अपने अब्बा जी से मशवरा कर ले, कलमा पढ़ते वक्त मशवरा कर ले। जनाब अली कहते हैं मैं गया जनाब अबू तालिब के पास, मैंने कहा मैंने कलमा पढ़ना है। तो कहते हैं जनाब अबू तालिब कहने लगे बेटा तेरे हक में सबसे बेहतर वही है जो मोहम्मद अरबी फरमाएंगे, वो तेरे हक में सबसे बेहतर है, इसलिए कि वो मुझसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करते हैं। जो कहे करता जा। हजरत अली कहते हैं 10 साल की उम्र में कलमा पढ़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन, महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराए, करीबियों को डराए, करीबी रिश्तेदारों को दीन की दावत दे। करीबी जरा मुश्किल से मानते हैं, नेड़े रहने वालों को कदर जरा थोड़ी होती है, ये जरा मुश्किल से मानते। हजरत अली कहते हैं मेरी नबी पाक ने ड्यूटी लगाई, फरमाया अली जा सारी बरादरी को बुला के लाओ। अब फरमाते हैं 10-11 साल का मुबल्लिग गलियों में फिरने लगा। 10-11 साल का मुबल्लिग, ये देखे कहाँ दोस्ती का आगाज होता है। कहते हैं मैं पहले दिन निकला अपने रसूल के कहने पर, मैं 10-11 साल की उम्र में दीन के लिए निकला और फिर वो 10 साल में निकले तो बदर से लेकर ओहद तक, हुनैन से लेकर खैबर तक और मदीने से लेकर कूफे की जामे मस्जिद की शहादत तक जनाब अली दीन के लिए निकले ही रहे। फरमाते हैं 10-11 साल की उम्र में मैं निकला। मैंने अबू सुफियान को कहा, अबू लहब को दावत दी, मैंने अबू जहल को बुलाया, उतबा को, उतैबा को, वलीद को, मैंने अब्बास को, हमजा को, कहते मैं तमाम को, कुरैश को दावत दी हुजूर के घर में।
نبی پاک نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزو، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ گٹھو۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کا چہرہ دیکھتے، ایک ایک کو پکارتے، تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا، حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں، ذکر اہل بیت بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علی رضوان پہ تان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتا ہے۔ سنو مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مخالف ہے مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا تو کہا اللہ میں لے جاؤں، تو رب کریم نے فرمایا ابھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے کا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے گا، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچ۔ حضور جبہ لے کے آئے۔ علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں، یہ جبہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر، شیر خدا نے سختی کی ہے، بعض جنگ کے موقع پر کہیں سپہ سالار بنے ہوگے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے۔ کہتے حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں۔
अली मुझसे है और मैं अली में से हूँ, तुम्हें उसका पता है? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार। अब यहाँ अली अली कहने वाले एक तो वो तबका है मलंगों का जिनका मैंने रोना शुरू में रोया है और हम रोते ही रहते हैं। अल्लाह करे इन लोगों का सफाया ही हो जाए, आमीन तो कह दें। और एक वो तबका है अल्लाह खैर करे जो हज़रत अली का नाम लेते हैं तो बाकी तीन को पूछते ही नहीं। हज़रत अली बैठे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक आ गए तो देख के मुस्कुराने लगे। तो मौला अली शेर खुदा कहने लगे, अबू बकर हंसते क्यों हो? का हुजूर ने फरमाया था क़यामत के दिन अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। कहने लगे लगता है हुजूर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। तो अबू बकर कहने लगे पूरी बात क्या है? फरमाने लगे मुझे नबी पाक ने कहा था अली जन्नत की टिकट उसको देना जो अबू बकर से मोहब्बत करेगा, उसको टिकट देनी है जो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करे, उसको टिकट देना जन्नत की। इन लोगों का प्यार, इनकी वफा। और फिर अजीब लोग चक्कर है, लोग कहते हैं हजरत अली के हक पे कब्जा हो गया। अली को इतना कमजोर ना समझो, शेर खुदा को इतना, अगर हुसैन इब्ने अली नहीं कब्जा करने देते यजीद जैसे जालिम को तो अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा के सामने कुटक सकता है। हजरत अली शेर खुदा मुशीर रहे जनाब सिद्दीक अकबर के, वफादार रहे हजरत फारूक आजम के, और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुहाफिज रहे हजरत उस्मान गनी के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और सुनो एक अजीब बात लिखी है बुजुर्गों ने, कहते हैं बदर या उहद में एक जंग में ऐसा भी हुआ कि कपड़ा नहीं मिलता था झंडा बनाने के लिए, तो हजरत आयशा की एक पुरानी चादर थी उसका झंडा बनाया गया। तो झंडा सबसे पहले मौला अली शेर खुदा ने उठाया। हजरत आयशा सिद्दीका के साथ प्यार मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला। यहाँ तो लोग न जाने कौन सी खिदमत कर रहे। अगर हुजूर के करीब रहने वाले, पास बैठने वालों में आपस से इतने इत्तेफाक नहीं था तो आज मुसलमानों में कैसे पैदा हो? तुमने तो दीन का सारा रंग ही गदला करके रखता। तुमने तो वहाँ बुग़्ज़ पैदा कर दिया जहाँ से लोगों को इत्तेफाक का दर्स मिलना था, वफा का सबक जहाँ से लोगों ने पढ़ना, तुमने वही हालात ख़राब कर दिए। मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से अब्बा के मजमे में बैठे थे, यारों के बीच बात हो रही थी। अब हज़रत अली की तालीम सुन ले। हज़रत अली की तालीमात क्या है? बैठे थे, गुफ्तगू छिड़ गई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हर आदमी ने कहा मुझे फ़लाँ चीज़ पसंद है, फ़लाँ चीज़ पसंद है, फ़लाँ चीज़। तो पूछा अली आपको क्या पसंद है? तो हज़रत अली कहने लगे 3 चीज़ें पसंद है। कहा कौन कौन सी? फरमाया कि मेरा दिल करता है कि रोज़ा गर्मी का हो। हुजूर फरमाते हैं तुम्हें पता चल जाए रमज़ान में बरकत क्या है तो तुम कहो सारा साल ही रोज़े होने चाहिए। ये इतनी फजीलत की बात। हज़रत अली शेर खुदा कहते हैं मुझे गर्मियों का रोज़ा पसंद है। और फिर हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं मुझे पसंद ये है कि मैं अकेला खाना ना खाऊं, जब भी खाऊं मेरे साथ कोई मेहमान बैठा हो, ये मेरी पसंद है। हज़रत अली कहते हैं मेरी तीसरी पसंद ये है कि मेरे मुकाबले में जो दुश्मन आए वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, वो कमज़ोर नहीं, वो तगड़ा ताकतवर दुश्मन आए। फरमाते हैं मुझे मज़ा तो है ना रब के रास्ते में जिहाद कर दिया। तगड़ा दुश्मन, आज मुसलमानों का बड़ा दुश्मन पैदा हुआ है और सरबराह है इस्लाम के सारे दुश्मनों का, लेकिन मुसलमान उससे डरते हैं, उससे ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, उसके करीब जाना चाहते हैं। हज़रत अली ने पैगाम दिया मज़ा ही तब आता है जब दुश्मन दलेर हो, मज़ा ही तब आता है जब दुश्मन तगड़ा हो, लुत्फ़ ही तब आता है जब तुम्हारा मुकाबला सख्त आदमी के साथ हो।